یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی ہر بات سمجھائی، لہذا جو لوگ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں بھی عزت و احترام کے مستحق ہیں اور کل قیامت کے دن بھی رب کے سامنے انہیں عزت و احترام اور کامیابیوں سے نوازا جائے گا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو احکامات عائد ہوتے ہیں وہ 5 شعبوں کے ساتھ متعلق ہیں: عقائد، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ ان میں سے کسی ایک شعبے کو بھی چھوڑ دیا جائے تو دین کامل نہیں ہوتا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں کہلاتا جو ان میں سے کسی ایک شعبے کو بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آدمی کے عقائد بھی درست ہوں، اس کی عبادت بھی صحیح طریقے سے ہو، اس کے معاملات یعنی خرید و فروخت، لین دین، یہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کے باطنی اخلاق یہ بھی ٹھیک ہو اور اس کی معاشرت یہ بھی درست ہو۔ تو آپ کے سامنے اسی 5ویں شعبے یعنی معاشرت کے متعلق کئی جمعوں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ معاشرت کہتے ہیں ہم آپس میں زندگی کیسے گزاریں، چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کھانا کیسے کھایا جائے، پانی کیسے پیے جائے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کو معاشرت کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے مسلمان نے معاشرت کو دین ہی سے خارج کر دیا ہے، نکال دیا ہے، یعنی کہ ہم اپنی معاشرت میں دین کے عمل دخل کو قبول نہیں کرتے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ، نماز روزے کے پابند اور اسی طرح وظائف وغیرہ کے پابند لوگ بھی معاشرت کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، یعنی کہ معاشرت ان کی خراب ہے، وہ معاشرت کے طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، حالانکہ معاشرت کے اوپر عمل نہ کرنے کی صورت میں چاہے یہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اسے کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کا دین کامل نہیں ہے جب تک معاشرت درست نہ ہو۔ تو اس لیے معاشرت کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کی اہمیت کو پہچاننا بھی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی ایک جلیل القدر صحابی ہے، ان سے ایک کافر مشرک نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارے نبی قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ اس کافر نے اعتراض کیا کہ پیشاب پخانہ کرنا یہ کوئی خاص کام تو نہیں ہے، اور اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی عظیم شخصیت، اور وہ تمہیں پیشاب پخانہ کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کرتے ہو ہم اسے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ پیشاب کرتے ہوئے
قضائے حاجت کی صورت میں قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی نے تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، یہاں تک بتلایا کہ ناک دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ جس طرح والدین اپنے بچے کو شفقت و مہربانی کرتے ہوئے پیشاب پخانے کا طریقہ تک سکھاتے ہیں اور یہ سکھاتے ہوئے وہ شرماتے نہیں، اگر والدین نہ سکھلائیں فرمایا وہ بچہ تو صحیح طریقہ نہیں جان سکے گا پیشاب پخانے، ہاتھ پاؤں دھونے کا وغیرہ۔ تو فرمایا ہمارے نبی تو والدین سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہے، وہ نبی تو والدین سے بھی زیادہ ہم پہ شفقت و مہربانی کرتے ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھلاتے ہیں اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، ان میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم نے اس چیز کو بالکل فراموش کر لیا، چھوڑ دیا، اپنے دین سے نکال دیا، تو یاد رکھنا صرف عبادات اور وظائف تک محدود رہنے کی صورت میں وہ شخص کامل مسلمان نہیں، کامل محمدی نہیں، اس کا دین کامل نہیں جب تک یہ پانچوں شعبوں میں یعنی کہ عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات وغیرہ ان سب پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے معاشرت ہی میں سے کھانا کھانے کے آداب ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔